بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. تو ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی نظم و ضبط میں جکڑی ہوئی ہو، اس کی زندگی باقاعدہ ڈسپلن کے مطابق چل رہی ہو. آپ نے بناء المنہجی کے پہلے لیکچر میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ الفوضویہ اور المنہجیہ کیا ہوتا ہے. فوضویہ اور منہجیہ میں فرق آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے تقریباً، اور آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا. فوضویت کی مثالیں بھی آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہیں کہ فوضویت کیا ہوتی ہے. انتشار، زندگی غیر مرتب ہے، بکھری ہوئی ہے. تو جب ایک آدمی طلب علم کے سفر میں آتا ہے تو طلب علم میں سب سے بنیادی رکاوٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے فوضویت نہ ختم ہوئی ہو، اس کے اندر ایک ڈسپلن نہ پیدا ہوا ہو، اس کے پاس باقاعدہ واضح اہداف نہ ہو. تو طالب علم کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک واضح ہدف ہو. علم حاصل کرنے کے لیے وہ آیا ہے تو صرف ایک وقتی طور پر وزٹر بن کر نہ آئے، باقاعدہ ایک طالب علم بن کر آئے. باقاعدہ اس کی ایک فکر ہو کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ساری چیزیں اس کے سامنے واضح ہوتی ہیں. ضرورت بھی یہ ہے کہ اس کا ہدف سب سے پہلے واضح ہو. کوئی بھی چیز جب آپ دیکھتے ہیں، کوئی بھی پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ نصاب بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ ہدف ہے. آپ نکلے ہیں گھر سے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. بس آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی پڑاؤ میں کر لوں گا، تھوڑی دیر کے لیے یہاں کر لوں گا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں کر لوں گا، تو آپ کسی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے. تو طالب علم، سب سے پہلی چیز طالب علم کے لیے ہے کہ وہ ہدف واضح طور پر اپنا بنائے کہ اس نے طلب علم سے کیا حاصل کرنا ہے، طلب علم وہ کس وجہ سے چاہتا ہے. طلب علم کے لیے اس کے مقاصد واضح ہوں، اہداف واضح ہوں، پورا اس نے ارادہ کیا ہوا ہو کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے. اس کی ضرورت، اس کے فضائل، یہ ساری چیزیں، اور یہ ہم نے شروع میں پڑھ بھی رکھی ہیں، آپ کو بتایا تاکہ ہدف واضح ہو جائے. کیونکہ جب تک ہدف واضح نہ ہو تو انسان بڑے بڑے علم کے پروگراموں میں، بڑی بڑی علم کی محافل میں، بڑی بڑی علم کی مجالس میں محروم رہ جاتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہوتا. تو ہدف کا تعین طالب علم کے لیے بنیادی ضرورت ہے. غیر سنجیدہ فرد وہ محض خواہشات کے بہاؤ میں چلتا ہے. ابھی اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ اس کورس میں داخلہ لینا چاہیے، یہ پڑھ لینا چاہیے، تو خواہش کے تحت وہ آ گیا، ہدف کے تحت نہیں آیا. لیکن یہ بات جانیں، ایک چیز ہے کہ انسان خواہش کے تحت آیا ہے، ایک ہی ہدف کے تحت آیا ہے. ہدف کے تحت جو آیا ہوگا وہ اپنی بہت ساری خواہشات کو قربان کر کے اس ہدف کو پورا کرے گا. جو خواہش کے تحت آیا ہے، خواہشات بڑی تیزی سے بدلتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ حفظ قرآن کر لیں. آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس علم کا بہت سارا ذخیرہ ہو. آپ میں سے بہت سو کی خواہش ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی احادیث کو جانتے ہوں، قرآن کے احکام کو جانتے ہوں، فلاں فلاں شخص جیسا علم آپ کے پاس آ جائے. یہ خواہش ہے آپ کی. یہ خواہش جب تک ہدف نہیں بن جائے گا، اس کے عملی نتائج نہیں آئیں گے. ہدف جب یہ خواہش بن جائے گی تب اس کے لیے عملی پلاننگ ہوگی. خواہش جب تک یہ رہے گی تب تک اس کے لیے وقت نہیں نکلے گا. جب تک یہ طلب علم کی تمنا خواہش رہے گی، اس کے لیے وقت بھی نہیں نکلے گا، اس کے لیے ترجیحات بھی سیٹ نہیں ہوں گی، اس کے لیے اپنے کچھ دیگر ضروری کام قربان بھی نہیں ہوں گے، اس کے لیے اپنی تھکاوٹ بھی انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا، اس کے لیے اپنا آرام بھی قربان نہیں کرے گا. ہدف جب بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اس کے لیے کوشش کرے گا. وَمَا نَيْلُ الْمَطَالِبِ بِالتَّمَنِّ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ الدُّنْيَا غُلَابًا. کہ شاعر نے بہت بڑی بات یہ کہی کہ دنیا کے بڑے بڑے مقاصد، دنیا کی بڑی بڑی امیدیں تمنا کرنے سے نہیں مل جاتی ہیں. کہ انسان تمنا کر رہا ہے کہ کاش کہ میں بڑا عالم بن جاؤں، کاش کہ میں بڑا حافظ قرآن بن جاؤں. تو روزانہ جو ہے وہ 10 منٹ شدت کے ساتھ یہ بات سوچے اور 10 منٹ اس خواہش کو اپنے ذہن پہ سوار کر کے گزارے، یا 1 گھنٹہ بھی یہ خواہش اپنے ذہن پہ سوار کر کے گزارے کہ یار مجھے حافظ قرآن ہونا چاہیے، مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے. تو وہ حافظ نہیں بنے گا 4 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد. لیکن جب اس نے ہدف بنا لیا کہ میں نے اب حفظ کرنا ہے،
تو ممکن ہے کہ وہ 4 ماہ میں بھی حفظ کر لے، ممکن ہے وہ 1 سال میں بھی حفظ کر لے، ممکن ہے کہ 10 سال میں بھی کرے، لیکن وہ حفظ ضرور کرے گا۔ منزل کی سمت چلنے والا، منزل کو ہدف بنا کر اس کی طرف ڈائریکشن لے کر چلنا شروع کر دینے والا کبھی نہ کبھی پہنچے گا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ وہ ایک بدو کو کہ جو ارادہ کر رہا تھا کہ میں نے بیت اللہ کو جانا ہے، لیکن اس نے رخ کیا ہوا تھا کسی اور طرف کا، تو سعدی نے اسے کہا کہ اے بدو، مجھے نہیں لگتا کہ تو زندگی میں کبھی کعبہ کو پہنچ پائے گا، کیونکہ تو نے ڈائریکشن ترکستان کی لے رکھی ہے۔ تو ڈائریکشن انسان کو لینی پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کا ہدف واضح ہو۔ انسان کے جب تک ہدف واضح نہیں ہوں گے، تصورات واضح نہیں ہوں گے، تب تک کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل پائے گا۔ جب اس کا ہدف ہوگا، مثال کے طور پہ اس کی ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ایک شخص کا ایک واضح ہدف ہے، بڑا ہدف، جس کی ہم نے مثال دی، جس کو یہاں شیخ حسین عبدالرزاق نے الہدف العام کے لفظ سے کیا ہے کہ عمومی ہدف، بڑا ہدف کیا ہے کہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس ہدف کو کیا کرے گا؟ پلاننگ میں بدلے گا، اسٹریٹجیکلی کس طرح جو ہے میں نے پورا کرنا ہے۔ اب وہ کہے گا کہ روزانہ میں کتنا قرآن حفظ کر سکتا ہوں، وہ کہے گا کہ روزانہ آدھا گھنٹہ میں پڑھوں گا، روزانہ آدھا گھنٹے میں نے 1 آیت مثلا یاد کر لینی ہے، 2 آیات یاد کر لینی ہے۔ اس طرح وہ کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا، وقت کو اس نے معین کر لیا ہوگا، اب اس کام کے لیے وقت نکالے گا۔ مثلا 30 منٹ اس نے دن میں کسی بھی وقت تلاوت کر لینی ہے، تو وہ لازمی طور پر کر پائے گا اور ہدف اس کا پورا ہوگا۔ تو یہ بات بنیادی طور پر ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ ہدف کا تعین نہیں کر پاتے، اور ہدف کے تعین کے بعد وقت کو محدود نہیں کر پاتے کہ ہم اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے روزانہ کتنا وقت دیں گے۔ تو طالب علم مثال کے طور پہ اس کے جو دروس ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ طلب علم کی پکی نیت کرے اور طلب علم کو اپنا ہدف بنائے۔ اس کے بعد کیا کرے کہ اس ہدف کے لیے مستقل وہ پلاننگ کرے۔ اپنی زندگی میں اس نے کمانے کے لیے بھی پلاننگ کی ہوئی ہے، شادی کے لیے بھی کی ہوئی ہے، سفر کے لیے بھی کی ہوئی ہے، ویکینڈ پہ اس نے اپنی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے رکھی ہوئی ہیں، اپنے ایگزام کے لیے کر رکھی ہے، اپنے دوستوں کو ٹائم دینے کے لیے اس نے سب کچھ کر رکھا ہے۔ لیکن جس سفر کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے، طلب علم کی راہ کو اختیار کیا، اس کے لیے کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس ٹائم مل جاتا تو درس سن لیتا ہے، ٹائم نہیں ملتا تو وہ درس سنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہدف نہیں ہے، خواہش ہے۔ کبھی کبھی اس کی پریکٹیکل کوئی سچویشن بھی نکل آتی ہے، ورنہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں تمام کے تمام اسباب۔ تو انسان اپنے اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے وقت کا تعین کرے، وقت اپنا جو ہے وہ ساتھ رکھے اور وقت کی حفاظت کرے۔ طالب علم کی بنیادی جو کوالٹیز ہونی چاہیے اس میں وقت کی حفاظت ہے۔ لیکن وقت کی حفاظت کے بہت سارے آپ نے فوائد پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں، بہت ساری آپ نے کورسز بھی لے رکھے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بتائے، لیکن ہم اس میں اب جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہے لصوص الوقت، وقت کے چوری کرنے والے وقت کو، جو وقت آپ کا برباد کرتی ہیں جو چیزیں، ان سے آپ بچیں۔ اصل تو یہ ہے کہ وقت کی حفاظت کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ وقت کی حفاظت کرنا سب کو پتہ ہے ضروری ہے، وقت کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، لیکن وقت کی حفاظت ہم کیسے کریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا وقت کیسے ضائع ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی کیسے بناتے ہیں۔ پہلی چیز ہے تکلف۔ تکلف کا مطلب آپ کو سب کو پتہ ہے، تصنع، بناوٹی پن، دکھاوا۔ اس کی ہم آگے ایکسپلینیشن آپ کو دیں گے۔ دوسری چیز ہے التکثر، کثرت کی حفظ میں پڑ جانا، بہت ساری چیزیں حاصل کرنا ایک ہی وقت میں۔ اتنا جوش چڑھا ہے اس کو علم حاصل کرنے کی، اتنی موٹیویشن ہوئی ہے کہ ایک ہی وقت میں اس نے 10 کورسوں میں داخلہ لیا ہوا ہے، اور 10 جگہوں پہ یہ ایک ہی وقت میں سارا شیخ الاسلام ابن تیمیہ بننا چاہ رہا ہے 1 گھنٹے میں۔ تو ابھی ایسی کوئی مشین نہیں بنی ہے فی الحال کہ 1 گھنٹے میں ریڈی میڈ شارٹ ابن تیمیہ بنا لیں۔ الجدال، پہلی چیز ہو گئی ہے تکلف، دوسری چیز ہو گئی ہے تکثر، تیسری چیز ہے الجدال، بحث و مباحثے ہیں پڑھنا۔ اب علم آ گیا، 2 لفظ پڑھ لیے، اب علم جھاڑنا بھی تو ہے، اپنا شیخ الاسلام پن دکھانا ہے، فیس بک پہ بھی لکھنا ہے ماشاءاللہ کہ مجھ سے بڑا کوئی مفکر نہیں ہے، آج کل البناء والمنہجی کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے البناء والمنہجی کتنا بڑا کورس ہے، البناء والمنہجی میں لاکھوں طلباء ہیں، البناء والمنہجی کی سرپرستی بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں، میں بھی ہم چنا دیگر نیست، ہم بھی تو پھر بہت بڑی چیز ہیں، چونکہ ہم بناء والمنہجی کر رہے ہیں۔ اسٹیٹس پہ روز 5 دفعہ لگانا ہے، صبح شام رات، اور لوگوں کو بتانا ہے، بھائی لوگ موٹیویٹ ہوں گے نا۔ تو پھر جو نہیں کر رہا اس کے ساتھ بحث بھی کرنی ہے کہ بھائی تمہارے جو کورس ہیں سارے وہ فارغ ہیں، تو ہمارا جو بناء المنہجی ہے یہ بڑا زبردست ہے، آ جاؤ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ سبق اس نے پورے نہیں سنے ابھی تک، محاضرات اس سے پورے نہیں سنے گئے،
وہ محنت کر کر کے لوگوں نے ڈاکومنٹ میں ترجمے کر کے دے دیے، وہ بھی نہیں سنے گئے، نوٹس سے نہیں بنائے گئے، لیکن 1.5 گھنٹے کا مناظرہ یہ کرے گا جوان. ٹھیک ہے. تو جدال ہے، جدال والمراء، یہ دونوں چیزیں ہیں. دکھانا لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ لوگوں سے بحث و مباحثہ کر کے ان پہ اپنی حجت بٹھا دے گا، ان پہ اپنی دھاک بٹھا دے گا، یا پھر کچھ کم علم لوگوں کو بیوقوف بنا دے گا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. اس کے بعد کیا ہے؟ تعقید الحیات، زندگی کو پیچیدہ بنا دینا. اس کی بھی ہم آگے ابھی مختصر بتا رہے ہیں، ان سب کی آپ کو واضح طور پر تشریحات بتائیں گے. زندگی کو پیچیدہ بنانا، یہ بھی آگے آئے گا کہ کیا ہے. اس کے بعد ہے الانغماس فی المباحات، غیر ضروری مباح امور میں غرق ہو جانا. کیونکہ اب تو ہم طالب علم ہیں، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دین میں تمام احکام کے مراتب ہیں، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یار اس مسئلے میں بڑی ڈھیل موجود ہے. جائے کہ علم حاصل کر کے آپ فرائض پہ پختہ ہوتے، واجبات اور سنن سے آپ کا تمسک بڑھتا. علم حاصل کرنے کے بعد آپ کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب آپ فرائض کو مؤخر کر لیا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں گنجائش موجود ہے. علم حاصل کرنے سے پہلے آپ یہ کرتے تھے کہ آپ ساری نمازوں کو وقت پہ پڑھتے تھے. اب علم حاصل کر کے آپ کو 2-4 حدیثوں کا پتہ چل گیا، تو آپ کو یہ بھی شعور ہونے لگا ہے کہ اب کوئی نہیں، نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے مباحات میں، نہیں یار اتنی گنجائش ہے شریعت میں، تو اتنی گنجائش کرتے 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 بہت ساری گنجائش پھر نکل آتی ہے. تو یہ بنیادی امور ہیں. اب ان کی ہم ذرا کچھ وضاحت کی طرف آتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ التکلف، بناوٹ اور دکھاوا. اس کی کیا مثالیں شیخ نے جو دی ہیں کہ سوشل میڈیا پر اپنی عبادت، اپنی پڑھائی کی تصاویر لگانا اور لوگوں کے تبصرے کا انتظار کرنا. یہ ایک مرض ہے. یہ شیخ حسین عبد الرزاق نے اس نے بیان کیا، اور دیگر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ طالب علم کو جو چیزیں اس وقت اس کا ضائع کرتی ہیں، کہ اب حضرت نے مثال کے طور پہ ابھی لیکچر سن رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک طالب علم، تو ابھی اسٹیٹس لگا دیا اس نے. اب اسٹیٹس لگا دیا اس نے، ماشاءاللہ جی زبردست بناء المنہجی کے کورس کا یہ لیکچر چل رہا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. یعنی ابھی سبق چل رہا ہے، بہت ساروں نے اسٹیٹس لگا دیا ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر انتظار. اب سبق سے اس کی توجہ ہٹ گئی. ابھی ایک بیٹھا ہوا تھا فارغ، اس نے دل بنا کے بھیج دیا. اب جناب وہ سبق سے اس نے شروع کیا تھا بیچارے نے خیر کی نیت سے، نکل گیا کہیں اور پھر وہ سبق ختم ہو گیا اور ایک ہفتہ مزید گزر گیا. اس نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ بھی دے کے رکھا ہے، کیونکہ میں نے اپنا یہ سیشن تو میں نے لائیو لیا تھا، اور اس لائیو سیشن میں نے لائیو کوئی اور کام کیا تھا. اور پھر جب اس سے متعلق کوئی بات آتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی بالکل نئی بات ہے. اور اسے جب بتایا جاتا ہے کہ یار یہ فلاں لیکچر میں تھا، تو کہتا یہ تو میں نے لائیو لیا تھا. تو اس دھوکے میں بندہ پڑ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو سوشل میڈیا پہ تصویریں لگا دینا چھوٹی چھوٹی چیز کی، آج یہ کتاب ختم کر لی ہے، مطلب یہ تو عام ہو گیا نا کہ کچھ بھی آپ نے کرنا تصویر لگانی ہے. آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا واجب رہ گیا، آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ فرض رہ گیا ہے. آپ نے بھی ایک تصویر نہیں لگائی اللہ کے ولی کی، اس کتاب کی نہیں لگائی، اس لیکچر کی نہیں لگائی، اس کی یہ لگائیں، فوراً ساری جگہوں پہ اسٹیٹس لگائیں، پھر انتظار کریں لوگوں کے کمنٹس کا. یہ فیس بک کے اور سوشل میڈیا کے جو الگوریتھمز ہیں، اور یہ اس کی جو پوری نفسیات ہے، اس کی لت جس کو لگ جاتی ہے، اس کی طلب علمی کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی اور بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ صرف لوگوں کے تبصروں کا انتظار کرتا ہے. وہ لکھتا ہے اس لیے کہ اب لوگ اس پہ کمنٹ کریں گے، ورنہ کیوں لگائی ہے اس نے. تو تبصروں کا انتظار کرنے لگ جانا. اور کیا ہے وقت کا اس کا نقصان کیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے، فوکس میں کمی ہے، نیت سب سے بڑی خراب ہو جانا ہے کہ آپ اللہ کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. اب ریاکاری آ گئی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے، خاندان میں سب کو بتا دو کہ ہمارا بچہ بناء المنہجی کر رہا ہے، اور سب کو پتہ ہونا چاہیے پورے پاکستان میں، ہماری پوری جو یونیورسٹی ہے اس کو ہی پتہ ہونا چاہیے. تو جب تک اچھا خاصا بھنگڑا نہیں ڈالیں گے تب تک علم ہضم نہیں ہوگا. تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ وقت کا بہت بڑا چور ہے. آپ اس چیز میں نہ پڑیں، آپ علم حاصل کریں. آپ کو نہیں ضرورت ہے تکلف کرنے کی، بھائی خام خام ہے، تصنع کرنے کی، بناوٹ کرنے کی، دکھانے کی. کسی نے پوچھ لیا آپ بتا دیں. آپ اگر دیکھتے ہیں کچھ طلباء میں خیر ہے، ان کو بھی اس خیر کی طرف لانا چاہیے، تو آپ ان کو دعوت دیں. بس یہ نہیں ہے کہ وہ انتظار ہی کرتے رہیں. خاموشی سے کام کرنے کی عادت ڈالیں. عمل جو بھی ہے آپ کا، اس کو نمائش کے بجائے خالص اللہ کے لیے رکھیں.
یہ تکثر کیا ہے بھائی؟ کثرت کی حوث. ایک ہی وقت میں 6 پروگرام ہیں. ابھی بناء المنہجی میں بھی داخلہ لیا ہوا ہے. پھر تھوڑے دنوں بعد ان کو پتہ چلا کہ ایک رد مغرب کا بھی کورس ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی رد مغرب بھی بہت ضروری ہے، آج کے دور کا فتنہ ہے، اس میں بھی داخلہ لے لیا. پھر ان کو پتہ چلا کہ بھائی ابھی شیخ احمد السید کی طرف سے خارجۃ الثغور کے نام سے ایک نیا کورس آیا ہے. انہوں نے کہا جناب اس میں بھی انٹری کروا لو. پھر ان کو پتہ چلا کہ بناء الفکری بھی ہے، اس میں بھی انٹری کروا لو. پھر کسی نے کہا کہ عالم والا پروگرام بھی اب 11 سال کا شروع ہوگا. اس نے کہا لے بھی زندہ باد، اس میں بھی انٹری کروا لو. کثرت کی حوث. علم کے حلقات میں مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے اس نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، اب ہر جگہ سے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. یہاں بھی جانا ہے، یہاں بھی جانا ہے، یہاں بھی جانا ہے. پہلے زمانے کے علماء جب دوسرے شیخ کے پاس جایا کرتے تھے یا دوسرے عالم کی طرف سفر کیا کرتے تھے یا دوسرے ملک کی طرف جایا کرتے تو وہ پہلے عالم کا پورا علم تقریباً لے چکے ہوتے تھے، تو اس سے اچھا خاصا استفادہ کر چکے ہوتے تھے. وہ عالم خود کہتا تھا کہ بھائی اب آگے جاؤ، میرے بس میں نہیں ہے، اب اتنا جو میں دے سکتا تھا دے دیا تم. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بس 2 لفظ آ گئے تو اب ہو گئے. اب ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام سے ہم سبق پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ خام خیالی جو ہے نا اپنے ذہن میں پال لینا اس طرح، یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے کہ انسان بہت سارے پروگراموں سے ایک ہی ساتھ جڑ جائے. بہت سارے کام جناب، ادھر میں اقامت دین کے جھنڈے بھی گاڑ رہا ہوں، یہاں علم بھی حاصل کر رہا ہوں، وہاں پہ میں فلاں کام بھی کر رہا ہوں. یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انسان کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. انسان کو ایک وہم ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر رہا ہے، بدقسمتی سے ایسے انسان کو جو بہت ساری چیزوں میں انتشار کا شکار ہے اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا مرکز میں بن گیا ہوں. یعنی علم کا جو بھی راستہ ہوگا اس پہ میں بیٹھا ہوا نظر آؤں گا، لیکن سب سے زیادہ محروم بھی ہوگا وہ. 6 سال گزر گئے بعض لوگوں کو، 6 سال کے بعد بھی ان کی علم کی سطح وہی ہے جو پہلے تھی. اور کورسز ان کے دیکھیں، ورک شاپس دیکھیں جتنی اٹینڈ کی ہیں. انسان کہتا ہے کہ اس وقت تو اس کو پاکستان میں علم کا سب سے بڑا مرکز ہونا چاہیے تھا. تو یہ بہت بڑا وہم ہے، بہت بڑی خام خیالی ہے، ایک طالب علم کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. تو انسان ایک پروگرام کو پہلے کسی منطقی انجام تک پہنچائے، فوکس کرے، اس سے کما حق و استفادہ کرے، بھرپور نچوڑے اس کو. جو کتاب اس نے پڑھنی ہے اس کو اٹھائے، اس کو اس طرح پڑھے کہ اول اور آخر پڑھ رہا ہے یہ، اور اس کے خلاصے بنائے، اس کے نوٹس لے، اس کو اچھی طرح ہضم کرے، پھر آگے بڑھے. یوں انتشار، علمی انتشار انسان کو کسی منزل تک نہیں لے جاتا. اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، لیکن وہ کچھ نہیں سیکھ پا رہا ہوتا. کسی ایک چیز میں بھی مہارت حاصل نہیں ہوتی اس کو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ ان ساری کتابوں کو پڑھ کے کون سی چیز جو ہے اس میں اس کو مہارت پیدا ہوئی ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا. کسی چیز میں ہی مہارت نہیں ہے، سب میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں، ساری چیزوں کا تھوڑا تھوڑا اس کو، وہ جو چاٹ مسالہ ہوتا ہے نا کھانے کے اوپر، اس کی بقدر اس کو پتہ ہے، باقی علم کوئی نہیں آیا. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا سبب ہے وقت کے ضیاع کا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کسی ایک چیز میں بھی مہارت حاصل نہ کر سکے اور بہت سا وقت اس نے علمی حلقوں میں گزارا ہو، بہت سا وقت اس نے بہت سارے مشائخ کے پاس گزار لیا ہو، اور ہر شیخ سے، ہر استاد سے اس نے وہ چیز نہ سیکھی ہو جس میں وہ ماہر ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں اسے سیکھ کے رکھی ہوئی ہوں. ہر شیخ سے اس نے دوسرے شیخ کا رد کروایا ہو، لیکن اس شیخ سے علم کوئی نہ سیکھا ہو. تو انسان کو چاہیے کہ اس تکثر کی بیماری سے بھی بچے، ایک وقت میں ایک پروگرام پہ فوکس کرے اور 100% اسے اپنا ٹائم دے، اپنی پوری 100% توجہ دے اس کو. اس سے استفادہ کر لیا، اب نیکسٹ لیول پر جائے، پھر نیکسٹ لیول پر جائے. یوں اس کا علمی سفر تدریج کے ساتھ مکمل ہوگا. اور تدریج آپ نے پڑھا ہے پیچھے العلم باللہ میں اور باقی جو محاضرات ہیں کہ تدریج بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے میں. انسان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جائے. آگے ہے الجدال. الجدال کیا ہے؟ لا حاصل بحثیں. اب 2 لفظ پڑھ لیے ہیں، کچھ علم حاصل ہو گیا ہے، تو اب بحث و مباحثے کا، مناظروں کا ایک دروازہ کھول دیا ہے. اس کی عملی مثال آپ دیکھیں فیس بک میں آپ کو نظر آئے گی. ایک دوسرے کا رد ہو رہا ہے ابھی. یعنی فیس بک ایک پوری دنیا ہے. جو لوگ اس میں پورے طور پر غرق ہیں ان کو دیکھیں گے آپ کہ وہ ایک الگ کائنات میں جی رہے ہیں. فلاں نے یہ کر دیا. ان کے زندگی کے اوپر جو اثر واقع ہو رہا ہوتا ہے، ان کے نزدیک جو زندگی کے پیمانے بن رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ پتہ ہے آج کل وہ فلانے صاحب اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں اور فلاں ان کا رد کر رہا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی ہے، اور اس ایکٹیویٹی میں اس کا ٹائم لگا ہوا ہے. وہ فلاں کی فلانی شارٹ وائرل ہوئی ہے، اس پہ یہ کمنٹ آئے، فلاں نے اس پہ یہ کمنٹ کیا تھا، پتہ ہے آپ کو
اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. بھئی آپ طالب علم ہیں، یہ فضول کام میں آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں اس بحث کا حصہ بن رہے ہیں؟ اور یقین کریں اس بحث کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. انسان جب بحث میں پڑتا ہے نا، جدال میں پڑتا ہے، مباحثے میں پڑتا ہے، سب سے پہلی چیز اس کے اندر دل کی سختی آتی ہے، قسوت قلبی کا شکار ہوتا ہے. اگلے بندے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نکل جاتا ہے. اگلے بندے کو حقیر جاننا، اگلے بندے کو گرانا، اگلے بندے کو توڑ دینا، اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. اور شرح صدر اس کا چھن جاتا ہے. اب جب تک مثال کے طور پہ ایک شخص نے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر کسی کی بات پہ کمنٹ کیا ہے، اب جب تک اس کی طرف سے اگلا کمنٹ نہیں آئے گا، اس بیچارے کی رات کی نیند حرام ہے. یہ بیچارہ ادھر ادھر جو ہے نا وہ کروٹیں لیتا رہے گا. جیسے ہی کمنٹ آئے گا تو ہو اچھا بھائی آ گیا، اب کسائی چھری لے کے میدان میں. تو کیا ہے؟ انشراح صدر کا بھی چھن جانا، راتوں کی نیندیں اڑ جانا جدال کے میں. اور اس کی بہت سی مذمت ہے، احادیث میں اس کی بہت سی مذمت آئی ہے، قرآن کے اندر آئی ہے، اور اسلاف کے واقعات کے اندر آئی ہے کہ ایک طالب علم کے لیے کتنا مضر ہے بحثیں کرنا. آپ ابھی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ طالب علم میں رہیں. ہاں امت کا ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس جو بالکل واضح ہے، اس پہ آپ کچھ بات کریں، اور وہ بھی نصیحت کے طور پہ کریں. آپ کا رویہ ناصحانہ ہو، نہ کہ آپ کا رویہ کسی پر اپنی رائے تھوپ دینے والا ہو. بہت سی مثالیں اس کی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ان افراد اور ان فورمز سے دور رہے جو علم کے بجائے الجھن پیدا کرتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں، باہمی اختلاف کو ہوا دیتے ہیں، ایک طالب علم کو صرف رد اس میں لگاتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں بہت سے اس طرح علم حاصل نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے جیسے ہی طلب علم شروع کیا ہے تو پہلی اس کے اندر جو کوالٹی پیدا ہوئی ہے کہ پہلے اس کے اندر کچھ برداشت تھی، کچھ صبر تھا. علم حاصل کرنے جیسے ہی لگا ہے اس کے ردود بڑھ گئے. فلاں خارجی ہے، فلاں اخوانی ہے، فلاں ناسبی ہے، فلاں حزبی ہے، فلاں مرجی ہے. ہو سبحان اللہ، پوری زنبیل آ گئی ہے ان کے پاس احکام کی، اور یوں پھینکے جا رہے، لٹائے جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی فاسق شادی میں پیسے اڑا رہا ہو. القابات سے بھرپور ہے ماشاءاللہ. یہ مرجی ہے، یہ قدری ہے، یہ جبری ہے، ماشاءاللہ اصطلاحات آ گئی ہیں ان کو، دو چار لفظ پتہ چل گئے ان کو. اب تو اب اللہ کے اتنے سارے بندے جو زمین پہ رہتے ہیں ان کو کیٹاگرائز تو کرنا ہے نا، کسی نہ کسی سانچے میں تو ڈالنا ہے. تو بھئی کیسے ڈالیں؟ بھئی مومن موحد تو ہم ہی ہیں، صرف باقی بچے ہیں اس کائنات میں خالص ہماری کرم نوازیوں اور ہماری نیکیوں اور ہماری خیر خواہی کی بدولت ہی تو اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. اگر ہم جیسا صالح فرد، ہم جیسا نمونہ سلف اس زمین پر نہ ہو تو خدا اس کائنات کو زندہ رکھنے کا کوئی جواز ہی نہ ڈھونڈ پائے، نعوذ باللہ، وہ اس کو فنا کر دے. تو وہ تو ٹہرے ہم، چونکہ اب ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں، فلاں شیخ کے حلقے میں بیٹھتے ہیں. اب یہ باقی جو اتنی ساری مصیبت ہے، یہ ساری مخلوق ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی کھاتے میں ڈالنا ہے. چلو بھئی اب اس کو ڈالو خوارج ہیں، اس کو ڈالو تصنیف الناس. اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے. فلاں جو ہے وہ اس کا یہ ہے، فلاں. بھائی آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے، آپ پڑھیں، علم حاصل کریں. آپ ابھی اس مبحث میں نہ پڑھیں. یہ کام ہے ان لوگوں کا جو علم کے بڑے بڑے سمندر اپنے اندر جذب کر چکے ہوں، علم کے مزاج کو سمجھتے ہوں، علم کی باریکیوں کو سمجھتے ہوں. یہ آپ کا کام نہیں ہے بھائی. آپ ابھی پڑھ لیں، آپ ابھی پہلے مرحلے میں، ابھی آپ لے رہے ہیں علم کو، ابھی آپ آبزرو کریں، اس کے مزاج کو سمجھیں. ہاں پھر آپ آئیں. تب آپ اگر کسی کے اوپر کوئی حکم بھی لگا رہے ہوں گے، تب آپ اگر کسی کو کیٹاگرائز بھی کر رہے ہوں گے تو وہ اپنے نفس کی تسکین کے جذبے سے نہیں کر رہے ہوں گے، اس میں بھی اللہ کی رضا یا دین کی نصرت مطلوب ہوگی. یہاں تو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی تسکین کو دین کی نصرت کا لبادہ پہنا دیا، اور آپ نے وہ سارے اقوال کے جی اسلاف جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر حکم لگایا کہ وہ دین کی نصرت ہوتی تھی. بھائی آپ نے کس کی نصرت کی؟ اپنے مسلک کی. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت. لا حاصل جدل، طالب علم اس سے بالکل کنارہ کش ہو جائے. وہ دیکھتا ہے اگر کہ وہ جن مجالس میں بیٹھ رہا ہے، علم جن سورسز سے حاصل کر رہا ہے، اس میں علم سے زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ فلاں خارجی ہے، فلاں مرجی ہے، فلاں اخوانی ہے، فلاں حزبی ہے، فلاں یہ ہے. تو یہ علم نہیں حاصل ہو رہا بھائی. ابھی آپ احکام قاضی نہیں بنے ابھی آپ. تو یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے. اگلی چیز جو ہے شیخ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ تعقید الحیات. تعقید الحیات. تعقید الحیات کا مطلب کیا ہے بھائیو؟ زندگی کو پیچیدہ بنانا. یہ بھی طالب علموں کو مسئلہ ہو جاتا ہے.
ایک طالب علم جو ہے وہ اپنا وقت لگاتا ہے. آپ نے ائمہ کے واقعات میں سنا ہے، بخاری کے واقعات میں سے بھی آتا ہے رحمہ اللہ کی، کہ وہ کھانا کھانے کا جو وقت ہے اس کو بھی بچایا کرتے تھے طلب علم کے لیے. اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ وہ مختصر سی ایسی کوئی خوراک ستو جو ہے وہ پھانک لیا کرتے تھے، یا کچھ اس طرح کی کوئی مختصر سی خوراک لے لیا کرتے تھے کہ یار کھانے میں ہمارا جو اتنا ٹائم لگتا ہے وہ علم کی حاصل کرنے میں لگے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. اسلاف میں سے کچھ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی شہر میں سفر کرنے کے لیے گئے، وہاں ان کو طلب ہوئی کہ یار مچھلی کا موسم چل رہا ہے، مچھلی ہم نے کھانی ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مچھلی خرید لی، اور انہیں معلوم ہوا کہ قریب ہی جو ہے وہ بہت بڑے محدث فلاں محدث آئے ہوئے ہیں اور ان کا درس چل رہا ہے. انہوں نے کہا چلے پہلے یہ درس سن لیتے ہیں. وہاں سے فارغ ہوئے تو ان کو کچھ طلباء نے بتایا کہ ہم اگلے درس میں جا رہے ہیں، فلاں مفسر کا درس چل رہا ہے. انہوں نے کہا چلیں اس کو چھوڑیں، وہاں علم کا حلقہ چل رہا ہے، پہلے وہاں جاتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے کہتے ہیں کہ شام ہوئی، ان کی نوبت نہیں آئی اور وہ پکا نہیں سکے، اس مچھلی کو نہیں کھا سکے. بہت سی مثالیں. ڈاکٹر محمد حمید اللہ بہت بڑے شخص ہیں اس عہد ماضی کے، کوئی بہت پرانے زمانے کے آدمی نہیں ہیں. محمد حمید اللہ وہ شخص تھے کہ جن کو اس وقت کے صدر نے، ملک کے صدر نے جو ہے یہ تجویز پیش کی کہ آپ کے لیے میں ایک خادم کا بندوبست کر دیتا ہوں، آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں دین کی، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو وہ خادم آپ کی کچھ خدمت کر لیا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو علمی کام کر رہا ہوں، میں جو دعوت دین کا کام کر رہا ہوں، اس میں مجھے اپنے لیے کھانے کا اور اپنے کپڑوں کو صاف کر لینے کا اور مرتب کر لینے کا وقت بڑی مشکل سے ملتا ہے. تو تم میرے ساتھ ایک خادم بھی لگا دینا چاہتے ہو تاکہ میرا مزید وقت اس کی فکر کرنے میں ضائع ہو جائے. تو میں اپنے کام خود کر لیتا ہوں، جتنے کرنے میرے اوپر مزید بوجھ مت ڈالو. تو بعض طلبہ جو ہوتے ہیں ان کو تعیشات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب تک سیل لگی ہے تو فلاں برانڈ کے کپڑے نہ پہن لیں، فلاں برانڈ کی گھڑیاں نہ پہن لیں، فلاں برانڈ کا فلاں انداز کا ان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ چاہیے، فلاں انداز کا موبائل چاہیے، فلاں انداز کا جو ہے ان کو گاڑی چاہیے. جب تک وہ چیز نہیں آ رہی تو وہ ابھی علم نہیں حاصل کریں گے. ان کو اب ایک ایسا لیپ ٹاپ چاہیے کہ جس کے اندر وہ کتاب کھلتی ہو اور بڑے زبردست طریقے سے، تو وہ ابھی انتظار کریں گے کہ جب تک وہ چیز آ جائے گی تب ہم علم حاصل کریں گے. تو غیر ضروری تعیشات، مہنگے کپڑے، گھڑیاں اور اس طرح کی چیزوں کے فکر کرنا. پھر بعض لوگ ان کے لیے قرض بھی لے لیتے ہیں، بعض لوگ مزید جو ہے وہ اوور ٹائم لگانا، یہ ساری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. اور وہ پھر کیا ہوتی ہیں کہ ایک طالب علم کی فکر کو متعفن کر دیتی ہیں، ایک طالب علم کی فکر کو متاثر کر دیتی ہیں. وہ بیچارہ جو ہے وہ انہی چیزوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے. ڈیوائسز کا فتنہ ہے آج کے دور کے اندر، ڈیوائسز کے اندر پڑا ہوا ہے اور طرح طرح کی چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اس طرح کے شوق. تو ایک طالب علم کو چاہیے کہ زندگی کو اپنی پیچیدہ نہ بنائے، سادہ رکھے، جو میسر ہے اس پر قناعت کرے اور اپنے علم کے حاصل کرنے کے سفر کو جاری رکھے. علم کے لیے وقت مختص کرے اور ضروریات پر اکتفا کرے. تحسینات جو ہیں بالکل کہ بھائی یہ میرے پاس ہے تو میرے پاس اس سے اچھا ہونا چاہیے، تو اب اس کے لیے مجھے بہت زیادہ پیسے کمانے ہیں. یہ موبائل ہے تو اس سے اچھا موبائل ہو، یہ گھڑی ہے تو اس سے بہت اچھی گھڑی ہو، یہ ساری چیزیں. تو شیخ محمد حسین عبد الرزاق نے یہ واقعہ بھی اس میں ذکر کیا کہ اکثر طلباء وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں کہ خام خواہ کی خواہشیں انہوں نے پالی ہوئی ہوتی ہیں. زندگی بس وہ ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے انہوں نے اپنے ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ چیزیں مکمل نہ ہو تو وہ علم بھی نہیں حاصل کر پا رہے ہوتے. ان کی پوری فکر اسی میں ہوتی ہے کہ یار اب وہ فلاں کپڑے مجھے کس طرح مل جائیں، فلاں گھڑی کس طرح مل جائے، فلاں گاڑی کس طرح مل جائے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یار اب پیسے کمانے ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے کر لینا ہے. تو ایک طالب علم کو چاہیے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کرے، بہت زیادہ اپنی زندگی کو پیچیدہ نہ بنائے، اپنے لائف اسٹائل کو سادہ رکھے ایک طالب علم، اور آسانی سے جو چیزیں ہو جائیں وہ کرے. اچھا اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے، دو انتہائیں وہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طالب علمی کے میدان کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اس کا بالکل الٹ معنی لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے زندگی کو پیچیدہ نہیں بنانا، زندگی کو سادہ رکھنا ہے، تو علم پہ فوکس کرنا ہے. تو سر پہ انہوں نے کبھی کنگھی بھی نہیں کی ہوتی، ماشاءاللہ کپڑے بھی کبھی کبھی وہ صاف پہنتے ہیں، اور خوشبو لگانا ان کے لیے جو ہے وہ صغیرہ گناہ تو ہوتا ہے کم از کم، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کے آثار دیکھنا چاہتا ہے. ایک طالب علم کا جو مظہر ہے، ایک طالب علم کا جو حلیہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے.
کہ لگ رہا ہو یہ طالب علم ہے، یہ بھی پورا ایک باب ہے۔ اچھا لباس وہ پہنتا ہو، اچھی خوشبو استعمال کرتا ہو، دانتوں کو اپنے صاف رکھتا ہو، لباس کو اپنے صاف رکھتا ہو، اپنے اس کے پاس جو بھی اس سے متعلقات ہیں ان کو صاف رکھتا ہو، بالوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں ان کو چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو ٹھیک سے رکھے۔ تو اس میں کتنا ہی وقت لگ جاتا ہے، تو یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے زندگی کو پیچیدہ بنانے کا کہ آپ جو ہے نا وہ بنیادی صفائی چھوڑ دیں۔ تو اپنی صفائی کا بھرپور اہتمام کرنا، اپنے لباس کا بھرپور اہتمام کرنا، ایک ستھرا پن اس سے واضح ہو رہا ہو، لگ رہا ہو کہ یار یہ دین کے طالب علم ہے، یہ اہل علم کی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، یہ فساق فجار کی مجالس میں بیٹھنے والا ہوتا ہے، اس طرح کہ نہ اس کا لباس کوئی مہذب ہو، نہ اس کا کھانا پینا مہذب ہو، نہ اس کا رہن سہن، نہیں، طالب علم تو ادب کا پیکر ہوگا۔ اس کے ایک ایک جھلک کے اندر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، اس کا انداز تکلم، اس کا کھانے کا انداز، اس کا پینے کا انداز، اس کا بیٹھنے کا انداز، اس کا چلنے کا انداز، اس کا سفر کرنے کا انداز، ہر چیز کے اندر آپ کو ایک الگ پر نظر آ رہا ہوگا، جو سنت کی روشنی سے اس کی شخصیت پر جو نقوش مرتب ہو رہے ہیں وہ واضح طور پر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس چیز کا اہتمام ہو، ان دونوں چیزوں کے اندر اعتدال رکھا جائے، نہ کہ بالکل ہی اپنی زندگی کو جو ہے وہ لاپرواہ چھوڑ دیا، نہ کہ اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ جناب اب جب تک وہ جے ڈاٹ کی فلانی ٹوپی میرے سر پہ نہیں آئے گی تب تک جو ہے وہ میں اپنے بالوں کو صاف کر کے سر پہ ٹوپی نہیں پہنوں گا، یا فلاں سوٹ جو ہے نا وہ جس پہ جب تک اس پہ سیل نہیں لگے گی تب تک میں پریشان بیٹھا رہوں گا، اور اس کو لا کر جب میں پہنوں گا نا تو سبحان اللہ تب جا کے میں فلاں کام کروں گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ زندگی کو پیچیدہ نہ بنائے، علم کے لیے مختص وقت کو علم کے لیے ہی رہنے دے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ فکر معاش انسان کو کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا کہ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو میرا بھائی ہے یہ ساری زندگی یہ سارا وقت جو ہے آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا رہتا ہے، یہاں آ کر جو ہے وہ یہ آپ سے حدیثیں سنتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، لیکن میں وہاں کھیتی باڑی کرتا ہوں، ساری مشقت اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بھی، شاید کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے دیا جا رہا ہو۔ تو طالب علم مبارک ہے، طالب علم کے لیے اللہ نے برکتوں کے دروازے کھولے ہوئے، اگر وہ اپنی اس مقام کو پہچانے، اللہ کے نبی کے فرشتے اس کے پروں میں پر بچھا رہے ہیں، اس کو اپنے سائے میں ڈھانپ رہے ہیں، وہ جب تک اس راہ پہ چل رہا ہے وہ خالص اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے، اس کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں لکھتا ہے، جو اللہ کے دین کے علم کو۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بس ہم نے سارے کے سارے علم کو ایک ہی سمجھ لیا، اور علم سے جو وہ برکت والا جو عنصر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بھائی آپ اس کو محسوس کریں، اس کو مبارک سمجھیں۔ طلب علمی باقاعدہ عبادت ہے، اور باقاعدہ اللہ کے دین کو سیکھنا، شریعت کو سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو طالب علم کی زندگی سادگی پر مبنی ہونی چاہیے، غیر ضروری دروازے اپنے لیے سارے بند کرے، جو اس کے پاس ہے اس پہ اکتفا کرے اور علم حاصل کرے۔ آگے شیخ نے کچھ عادات ذکر کیے کہ ایک طالب علم کو کچھ عادتیں اپنے اندر، کچھ ہیبٹس جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ تو اس کی جو روٹین ہو، ڈیلی روٹین ہو طالب علم کی، کیا ہو، اس کے لیے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائری بنائیں، اور یہ جو وقت کے چور ہیں یہ بھی لکھیں آپ اپنی زندگی میں، آپ کے ہیں تو نہیں، تب اس لیکچر کا عملی فائدہ ہوگا۔ اس کی ہم آپ کو پریزنٹیشن بھی بھیج دیں گے، لیکن عملی فائدہ تبھی ہوگا جب آپ لسٹنگ کر لیں اپنے پاس ڈائری کے اندر، اور اس میں یہ جو ہم نے 4 چیزیں بتائیں یہ رکھیں۔ تکلف تو مجھ میں نہیں ہے، تکثر تو مجھ میں نہیں ہے، الجدال والمراء تو مجھ میں نہیں ہے، تعقید الحیات، زندگی کو پیچیدہ بنانا، یہ تو مجھ میں نہیں آ گیا۔ ان ساری چیزوں کو رکھیں اور ان ساری چیزوں سے بچیں، پھر آگے عادات اختیار کرنی ہے، عادات چھوڑنی ہے، ان کی طرف آئیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک طالب علم کوشش کرے فجر سے قبل بیداری کی، فجر سے پہلے اٹھے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ ایک طالب علم، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجرد نظری علم سیکھ رہا ہے، معلومات اس کے پاس بڑھ رہی ہیں، لیکن عمل میں کوئی چیز نہیں آ رہی۔ طالب علم کو اپنی روٹین دوبارہ سے ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے جب وہ علم کی راہ میں آ گیا۔ علم میں برکت، علم میں مٹھاس، علم میں چاشنی اسی وقت آئے گی جب اس کو عمل کا سایہ فراہم ہوگا، ورنہ علم اس کے اوپر بوجھ بن جائے گا، علم لا ينفع بن جائے گا، جسے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو جس کا اللہ سے قرب جس قدر زیادہ ہے، اس کا قیام اللہ کے یہاں زیادہ ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود اس نے زیادہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے خشوع اس کا زیادہ ہوگا۔ یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، ان کا خشوع مزید بڑھتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کو جس قدر جانتے ہیں
ان کے اوپر گریا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کی معرفت کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں۔ حق کی معرفت کا نتیجہ یہ نہیں ہو رہا کہ اپنے لیے گنجائشیں نکالی جا رہی ہیں۔ حق کی معرفت کا نتیجہ یہ نہیں ہو رہا کہ جو امور پہلے انجام دیے جاتے تھے ان سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیٹاگرائز کیا جا رہا ہے کہ اس کا حکم شریعت میں یہ ہے، اس کا حکم شریعت میں یہ ہے، اس کے مراتب، یعنی مراتب کو جاننے کے نتیجے میں عمل میں مزید مستعدی، عمل میں مزید چستی ہو چہ جائے کہ یہ ہے کہ مراتب کو جاننے کے نتیجے میں انسان کہے کہ یہ مباحات ہیں اور یہ تو مکروہ تحریمی تنزیہی اور بہت ساری جو ہے وہ اصطلاحات کے چکر میں اپنی بہت ساری عادتوں کو ڈال کے ان کے پردے میں اپنے آپ کو ایک پروٹیکشن دے دی جائے اور بے عملی کی طرف چلا جائے۔ نہیں، یہ نہیں۔ انسان فجر سے قبل بیدار ہو، تلاوت روزانہ اس کے روٹین کے اندر ہو جو ایک طالب علم ہے، اس سے علم کا شوق بھی پیدا ہوگا، علم میں برکت بھی آئے گی۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے اس نے اختیار کرنی ہے مواظبت۔ مواظبت کا کیا مطلب ہے؟ واظب یواظب مواظبتاً، پابند، استقامت روزانہ کرنی ہے۔ ایک صفحہ پڑھنا ہے روزانہ، پڑھنا ہے روزانہ، 2 صفحے پڑھنے ہیں روزانہ، پڑھنے ہیں بھائی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن ماشاءاللہ پڑھ لیا اور باقاعدہ 10 دن پھر قرآن کی شکل نہیں دیکھی۔ نہیں، یہ نہیں ہے کہ رات پوری تہجد پڑھتا رہا اور فجر کی چھٹی۔ نہیں، استقامت، الاستقامت فوق الکرامہ او اعلی من الکرامہ، کرامت سب سے بڑی یہی ہے، اس سے ہی بڑی چیز یہ ہے کہ استقامت۔ تو پابندی سے اعمال کرے، جامعیت اور تنوع، دن میں اس کے مختلف ایکٹیویٹیز ہوں، علمی ایکٹیویٹیز ہوں، علم حاصل کر رہا ہے، اپنے دروس کا مراجعہ کر رہا ہے، ریوائز کر رہا ہے ان کو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ گروپ اسٹڈی کر رہا ہے، جسمانی سرگرمیاں ہوں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سب علم حاصل کرنا ہے تو اب ماشاءاللہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے، اب دوستوں سے بھی نہیں ملنا ہے، اب رشتہ داروں سے بھی نہیں ملنا ہے، اب گھر میں بھی ٹائم نہیں دینا ہے، اب لوگوں کے اوپر ایک پورا جو ہے وہ سانپ بن کر مسلط رہنا ہے کیونکہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، وہ مجھ سے ڈرو، میں ملوں گا تم سے، میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ہر طرح، میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، بہت زیادہ سلیبس ہے بھائی، ٹھیک ہے سلیبس ہے، آپ کی زندگی کے اندر پوری یہ بہت ساری چیزیں، علم کا عملی تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے مل رہے ہوں، لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستوں کو بھی وقت دے رہے ہیں، اپنے نفس کو، ان لنفسک علیک حق، اللہ کے نبی اپنے صحابیوں کا، تمہارا بھی تم پر حق ہے۔ کھانا بھی اب چھوڑ دیا ہے جناب نے، پانی بھی نہیں پیتے، اب آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا مطالعہ کرتا ہوگا یار یہ بیچارہ۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، جسمانی سرگرمیاں ہوں، سرگرمیوں میں ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ بیلنس ہو، ایک جسمانی سرگرمیاں بھی ہیں، سماجی سرگرمی بھی ہے، علمی سرگرمی بھی ہے، مختلف اس کی زندگی کے اندر اچھی عادتیں اس طرح کی پیدا ہوں طالب علم میں۔ طالب علم اپنے معاشرے سے کٹا ہوا بالکل نہیں ہونے چاہیے اور معاشرے کے اندر بالکل دھسا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی خدا تعالیٰ کا خوف، خدا تعالیٰ کی محبت اس کا عنوان ہو۔ اب جو چیزیں چھوڑنی ہیں اس میں سے ایک سب سے مہلک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ رات کو دیر تک جاگنا، راتوں کو جاگنا، فجر کے بعد 11 بجے تک سونا، اس میں ہم ہر ایک مبتلا ہو چکا ہے بدقسمتی سے آج، جو ایک پورا ہمارا جو نظم الاوقات ہے، پوری زندگی کی جو روٹین ہے وہ ماشاءاللہ بالکل اس طرح پلٹ چکی ہے کہ رات کو ہی آپ میسیجز کے جواب بھی دے پاتے ہیں، رات کو ہی، مطلب مشہور ہے کہ یار یہ بندہ رات کو جاگ رہا ہوگا، اس کو کال کر لو اٹھا لے گئے۔ تو کوشش کریں کہ رات کو جلدی سونے کی اپنی عادت بنائیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں۔ انسان کی شخصیت جب تک متوازن نہیں ہوگی، توازن کے ساتھ علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ غیر متوازن شخصیت کے ساتھ بہت سارا علم حاصل کر لے وہ اس کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ شخصیت کی تعمیر بھی علم کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہو، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کی شخصیت میں بڑا نقص رہتا ہے۔ بعض لوگ فیس بک پہ لوگوں کی تحریریں پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیکچر سنتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر ان کو دیکھتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، علم اور عمل میں کیوں اتنا بڑا گیپ ہوتا ہے، یہ گیپ دور ہوگا اسی طرح جب ہم شخصیت کی تعمیر بھی کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو تراش خراش رہے ہوں گے۔ تو راتوں کو جاگنا، شیخ فرماتے ہیں کہ بہت بری عادت ہے یہ، جو انسان کی بہت ساری صلاحیتوں کو، انسان کی طبیعت کو، انسان کی صحت کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو ایک طالب علم رات تو دیر تک جاگنے سے بچے۔ دوسری چیز طویل فون، عمومی طور پر فون، موبائل، اور اس پہ مجھے مزید اگر میں بات کروں تو ہمیں کوئی 3-4 پورے لیکچر درکار ہوں گے، اور
ورک شاپس اس پہ پوری پوری درکار ہوں گی کہ موبائل کی لت آپ کا کتنا نقصان کر رہی ہے اور موبائل آپ کو کس قدر جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے. یعنی یقین کریں کہ انسان کو عادت ہو گئی ہے موبائل اس کے ساتھ، اگر بیت الخلاء میں بھی اگر اس کے پاس موبائل نہیں ہے تو وہ خلا محسوس کر رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا یہاں پہ، یعنی کیا لفظ اس کے لیے کہے جائیں. جہاں بھی بیٹھا ہے مطلب وہ جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا جگر گوشہ ہے، مطلب جس دل اس کا کہیں چلا گیا ہے. تو کوشش کریں کہ کچھ وقت کچھ دنوں میں موبائل کے بغیر گزارا کریں اور اس کی پریکٹس کریں، اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں. اپنے اتنے بڑے اپنے جسے اور اتنے بڑے اپنے عقل اور اتنے بڑے اپنے دل کی لگام پوری اس ڈیوائس کے ہاتھ میں نہ دے دیں کہ یہ آپ کو یوں لے کے جا رہا ہو کہ جس طرح ایک بچہ پورے بڑے اونٹ کو جس سے جاتا ہے موڑ دیتا ہے. کوشش کریں، اگر یہ نقص آپ کے اندر باقی رہ گئے ہیں تو آپ بڑے علامہ فہامہ بھی ہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا ابھی. یہ ہے اصل میں ضبط نفس بہت بڑی چیز ہے. طالب علم ضبط نفس سیکھے. ضبط نفس اگر نہیں سیکھ رہا تو کیا علم اسے فائدہ دے گا؟ اس کی مہار اپنے نفس کے ہاتھ میں بے لگام گھوڑے کی طرح ہے. جہاں چاہتا ہے وہ دوڑ پڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے اسے ٹھوکر لگا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اسے پیٹھ پر بٹھا کے لے جاتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو انسان کوشش کرے کہ موبائل کے استعمال کو مینیج کرے. یہ باقاعدہ مینجمنٹ جو سکھائی جا رہی ہے اس میں یہ مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ موبائل کی مینجمنٹ سیکھے انسان. اپنی نیند کی اسٹریس مینجمنٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، اسٹریس سے پہلے جو اس کے اسباب ہیں وہ بہت زیادہ فون کا یوز کر لینا ہے. تو بے مقصد طویل گفتگو، واٹس ایپ کی بہت زیادہ چیٹنگ، بہت سارے گروپس. ایک بہت بڑا مسئلہ طالب علموں کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے گروپس جوائن کر لیے ہیں واٹس ایپ پہ. جتنے بھی علمی ادارے ہیں، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان سب کا واٹس ایپ گروپ تو میرے پاس ہونا چاہیے نا. میں علم حاصل کر رہا ہوں، مجھے ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ تو مجھے پتا ہونا چاہیے، مجھے کریکٹ رہنا ہے. بھائی داعی باشعور ہوتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن آپ کوشش کریں کہ اجتناب کریں. آپ کا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا اور تب آپ کی علمی بنیاد بڑی مضبوط بن گئی ہوگی. دو مرحلے جس طرح شیخ احمد سید نے بھی بیان کیا کہ ایک ہوتا ہے مرحلۃ الترقی، مرحلۃ الاخذ، دوسرا ہوتا ہے مرحلۃ العطا. ترقی کا مطلب ہے اڈاپٹ کرنا، لینا. ابھی آپ ہضم کر رہے ہیں، پھر آپ نے دینا ہوگا. جب تک آپ لینے والے ٹھیک سے نہیں بنے آپ آگے تقسیم کرنے والے نہیں بن سکتے. اسی کو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کی کہ من تصدر قبل اوانہ فقد تصدى لہوانہ. اپنے وقت سے پہلے، تیاری سے قبل جو اسٹیج پہ آ کے صدارت پہ آ کے بیٹھنا چاہتا ہے وہ اپنی ذلت کو خود ہی دعوت دیتا ہے. ناپختہ ہے، بیکار ہے، ابھی خام ہے، تیار نہیں ہوا ہے، علمی بنیاد کھوکھلی ہے، عملی بنیاد کھوکھلی ہے، اور اس رہنمائی کے منصب پر آ کر بیٹھ گیا ہے کہ جہاں اس کو بڑی مضبوط بنیاد کے ساتھ آنا چاہیے تھا. تو اس سے بچنا چاہیے انسان کو، اپنی تیاری اچھی کرنی چاہیے. ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے، نیند کو مینیج کرنا. بہرحال یہ بھی بہت ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے کہ اس کی نیند اچھی ہو. اچھا، نیند کا تعلق بہت زیادہ جو ہے وہ کیفیت کے ساتھ ہے، کمیت کے ساتھ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بہت لمبی نیند سوئیں تو آپ کو سکون ملے. ویسا اوقات آپ کی مختصر سی نیند بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو کوشش کریں کہ نیند سے قبل اپنے ذہن کو بہت سارے جھنجھٹوں سے نکال لیں. نیند سے قبل اپنے ذہن کو کسی ایسی چیز پر لگائیں جو آپ کے ذہن کو فوکس کر رہی ہو. مثال کے طور پہ آپ مطالعہ کریں سونے سے قبل، یا قرآن کی تلاوت کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں جو بہت سارے فائلیں کھلی ہوئی ہیں جو نیند کے وقت بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں وہ کلوز ہو جائیں گی اور آپ کا ذہن ایک جگہ پر فوکسڈ ہوگا. اور فوکسڈ ہو کر پھر جب سوئے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ نیند میں بھی وہ سائیکل پورا چل رہا ہے اور وہ آپ کے ذہن کو تھکا رہا ہے، صبح سو کے اٹھے تو اور تھکے ہو. تو انسان کو چاہیے کہ یہ عادتیں چھوڑے اور جو پہلے عادتیں کچھ بتائی ہیں وہ اپنی اختیار کرے. اس کے بعد کیا چیز ہے، ہاں، استقامت. استقامت بہت ضروری ہے. استقامت کی دعا مانگے. استقامت کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. سب سے اہم چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے دن میں کتنا پڑھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ مسلسل کتنا پڑھتے ہیں. اچانک جوش میں آ کے جو ہے وہ 10 گھنٹے پڑھ لیا، 6 کتابیں نپٹا لی، اس کے بعد 6 مہینے تک کچھ بھی نہیں پڑھا. تو کوشش کریں کہ یہ چیز نہ ہو. انسان کے مزاج میں استقامت ہو، طبیعت میں استقامت ہو. استقامت کے ساتھ ساری چیزوں کو لے کے چلتا رہے اور ان کو پورا کرے. یہ لازمی ہے کہ آپ لوگ اپنا شیڈیول بنائیں. یہ ہمارا آج کا انشاءاللہ پہلا اس کیف یرتب طالب العلم یومہ کا ہو گیا، کیونکہ یہ بہت اس میں بہت سارے اہم امور ایسے ہیں جو ابھی باقی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم.